إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعائے توسل مع احادیث معصومین علیہم السلام. حضور مکرم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے علی، آپ کے شیعوں کے اعمال ہر جمعے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. آپ ہم سب کے اعمال انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہیں. حضور مکرم نے فرمایا کہ علی، آپ کے شیعوں کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعے. جب میں آپ کے شیعوں کے نیک کاموں کو دیکھتا ہوں تو شاد ہو جاتا ہوں، اور جب کچھ گناہوں کو دیکھتا ہوں تو روایت کا لفظ ہے کہ آپ کے شیعوں کے لیے استغفار کرتا ہوں میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ کے قلب کو رنجیدہ نہ کریں اور ہمارے اعمال سے ان کا قلب مطار ہمیشہ شاد رہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے یہ تین امور ہیں. جس کے پاس یہ تین چیزیں جنت کے خزانے اس کے پاس ہیں. پہلا یہ کہ نیکیوں کو چھپا کر انجام دینا. سبحان اللہ. جنت کے خزانوں میں سے پہلا خزانہ ہے نیکی چھپا کے کرنا. دوسرا خزانہ ہے مصائب پر صبر کر لینا. اور تیسرا خزانہ اپنے اوپر آنے والے مصائب کو دوسروں سے چھپا لینا، یعنی ظاہر نہ کرنا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جیسے کہ ایک حدیث ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم شکایتیں ہر ایک کے سامنے کرتے پھرو. جو شکوہ ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کرو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. فرمائے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں توسل اختیار کرتے ہیں. یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بی بی فاطمۃ الزہرا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، بہت لطیف تعبیر ہے یہاں پر. بی بی نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے اللہ کی یہ تین عبادتیں پسند ہیں. یعنی دنیا وہ جس میں تم مشغول رہے، تو دنیا کم کا لفظ ہے یہاں پر، یعنی جو تمہاری دنیا ہے اس میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں. پہلا تلاوت قرآن، دوسرا رسول اللہ کے چہرے پر نگاہ کرتے رہنا. سبحان اللہ. اور جب حضور مکرم پردہ فرما جائے دنیا سے تو یقیناً پھر اس کا نیب البدل یہ ہو سکتا ہے کہ حضور مکرم کی زیارت کرے انشاءاللہ کوئی مدینہ منورہ جا کر. تو بی بی نے فرمایا تلاوت قرآن، دوسرا رسول اللہ کے چہرے کی زیارت، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. عزت عطا کی ہے، شہرت عطا کی ہے، مال عطا، جو کچھ عطا کیا اللہ کی راہ میں دو. یہ مجھے تمہاری دنیا سے سب سے زیادہ پسند ہے. یہ بی بی فاطمہ الزہرا کا فرمان ہے. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارشاد کہ یقیناً ہماری محبت گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں.
ایک مل کے صلوات بھیجیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ. سبت اصغر امام مظلوم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کلام امام نے فرمایا سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. امام مظلوم فرماتے ہیں سخی ترین وہ ہے جو اسے بھی عطا کرے کہ جو اس سے امید ہی نہ رکھتا ہو. کیا کہنے، جو امید ہی نہیں رکھتا تھا وہاں تک بھی آپ نے عطا کر دیا، اس سے بھی دے دیا. یہ سب سے بڑا سخی ہے فرمایا. اور سب سے بڑا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ رکھنے کی، لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بد مقابل کو معاف فرما دے. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کلام ذیشان. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو انتقام یا بدلہ لینے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو تو پھر معاف کرنا کیسا، پھر تو زبردستی کی توفیق ہو گئی کہ اب معاف نہ کریں گے تو کیا کریں گے. لیکن امام نے فرمایا کہ جو انتقام لے سکتا ہے اس کے باوجود بھی معاف کر دے، یہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات یہاں بنتی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام سید الساجدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ عجیب انسان کون ہے؟ امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ عجیب انسان وہ ہے کہ جو فانی ہونے والی دنیا کے لیے تو کام کرتا رہے، باقی رہنے والی دنیا کو بھلا چکا ہو. اس کی عقل سب سے عجیب ہے. ہاں، بڑی منطقی اور لاجیکل بات بھی ہے اور امام کا فرمان بھی ہے. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک ہم نے کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات کا ایک گلدستہ بن جائے احادیث کا. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں خداوند متعال پسند کرتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو اس میں جو مزاح کرنے والا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے جب تک کہ اس کی زبان پر فحش نہ آ جائے. یہ شرط امام نے بیان فرمائی. گزشتہ شب جمعہ کی گفتگو میں ہم گزارش کر بھی چکے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام ان کے درمیان بھی مزاح کی روایت ہے. تو جو شرائط ہیں اس میں سے امام علیہ السلام نے ایک بات جو بیان فرمائی ہم عام انسانوں کے لیے، فرمایا خداوند متعال پسند کرتا ہے کہ تم مزاح کرو. مزاح المومنین عبادت ہے جب تک کہ زبان پر فحش نہ آ جائے، یعنی جب تک کہ کسی کی توہین نہ ہو جائے، جب تک کہ کسی کی عزت پامال نہ ہو جائے، اور جب تک کہ کوئی فحش کلام نہ، اس وقت تک اللہ مزاح کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ.
یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صادق عالم محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد۔ اب ایک معرفت کی حدیث ہے، امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا قرآن اور فرقان ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں؟ معمولاً خطبہ جب بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، تو قرآن اور فرقان ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ امام نے فرمایا کہ قرآن تو پوری کتاب ہے اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی، فرقان اس میں سے محکمات ہیں جو حق اور باطل میں فرق واضح کر دیتے ہیں۔ بات واضح ہے؟ قرآن میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ متشابہات کو پلٹا دیتے ہیں محکمات کی طرف۔ اللہم صل۔ اور امام قرآن میں یہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ پن ہے وہ فقط متشابہات کو لے کر اس میں سے اپنے مطلب کا معنی نکالتے ہیں۔ یہ واضح؟ سبحان اللہ۔ اب میں کبھی اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں جاؤں گا۔ اگر آپ حضور مکرم کے اطراف میں جو لوگ ہیں انہیں دیکھیں تو ان کی تقسیم بھی اسی طرح سے، اہل بیت اطہار محکمات ہیں، باقی سب متشابہات ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات سے چپک جاتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ متشابہات کو پلٹاتے محکمات کی طرف۔ بات واضح ہے؟ تو پھر وہاں مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اصل کیا مطلب ہے پھر۔ سبحان اللہ۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا اشفع لنا۔ مولا ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر الکاظم باب الحوائج علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک اخلاقی نصیحت ہے امام کی جانب سے۔ فرمایا تکبر سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھنا، اس لیے وجہ بتائی امام نے، یقیناً جنت میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہے۔ اتنا ہلکا سا بھی تکبر ہے وہ داخل نہیں ہو سکے جنت میں، اس لیے تکبر سے اپنے دل کو ہمیشہ خالی رکھنا امام نے نصیحت فرمائی۔ یا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے لوگوں کی پہچان کے حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا امین امانت دار تم سے کبھی خیانت نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار تم خائن کو امین سمجھ بیٹھتے ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی تم نے اگر کسی کو امین سمجھا تھا اور اس نے خیانت کر لی تو امام نے فرمایا کہ امین ہوتا تو کبھی خیانت نہ کرتا، کبھی کبھار تم کسی خائن کو امین سمجھ کے بیٹھ جاتے ہو۔ صحیح؟ تو جیسے کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا، جو امام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دولت یا عزت یا شہرت آ جائے تو لوگ بدل نہیں جاتے بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں، یعنی جو اندر کا خبث باطن ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے پھر سامنے۔
يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اپنی معاشرت کن کے ساتھ رکھو۔ امام نے فرمایا کہ بے وقوفوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے اخلاق کو خراب کر دے گا، عقلاء کے ساتھ معاشرت رکھنا تمہیں کمال بھی عطا کرے گا، تمہیں حسن اخلاق کی منزل پر پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے ایک سلیقے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ امام نے فرمایا کہ تمہاری جو گزشتہ کوتاہیاں ہیں نا، کبھی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہمیشہ اسی پہ ریگریٹ کرتا رہتا ہے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہاں اس سے سبق لینا چاہیے۔ امام نے فرمایا اپنی گزشتہ کی ہوئی کوتاہیوں کو مستقبل کی محنت سے جبران کر لو، کمپنسیٹ کر لو، تو وہ جو وقت ضائع ہوا ہے وہ جبران ہو جائے گا اگر آگے ہمت نہ ہاری تو۔ اللہ تعالیٰ راستے بند نہیں کرتا کبھی اپنے بندوں پر۔ سبحان اللہ۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی نقی علیہ السلام سے توسل۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام ابو محمد حسن بن علی العسکری علیہ السلام شاید فرماتے ہیں، یہ بھی زندگی گزارنے کے سلیقوں اور اخلاق میں سے ایک بات ہے، فرمایا امام نے کہ جس نے کسی غیر مستحق کی مدح کی، یعنی وہ مستحق مدح تھا نہیں، ہم نے خواہ مخواہ بڑھا چڑھا کے کسی کو پیش کیا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر چیز عدالت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہاں جب آپ احسان بھی کیجئے تو یہ نہ کوئی کسی پہ ظلم ہونے پائے۔ تو جس نے کسی غیر مستحق کی مدح کی، اس نے خود اپنے آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ اب اس پر بھی تہمت لگائی جائے گی لوگوں کی طرف سے۔ دیکھیں کتنا عملی اور پریکٹیکل کلام ہے امام کا، کہ پھر لوگ بات کریں گے کہ بھائی کیا معاملہ ہے۔ تو اگر کوئی غیر مستحق کی مدح کرتا رہے جو اس مدح کا مستحق نہیں، امام نے کہا کہ تم خود اپنے آپ کو موضع تہمت میں لے آؤ گے، لوگ تم پر تہمت لگائیں گے۔ بات واضح؟ سبحان اللہ۔ اب اس میں بڑی گنجائش ہے کہ بات ہو سکے، لیکن امام علیہ السلام کا کلام ہے، خود ہماری ہدایت کے لیے انشاءاللہ ایک ایک لفظ امام کا کافی ہے انشاءاللہ سے۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ حضرت حجت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہماری عبادتوں کے لیے، اور جو نماز دین کا ستون، امام نے فرمایا ملعون ہے، ملعون ہے وہ انسان کی جو نماز فجر میں اتنی تاخیر کر دے کہ آسمان سے ستارے غائب ہو جائے۔ اب جو بالکل ہی نہ پڑھے نماز، اس کے لیے کیا امام فرمائیں گے یہ میں نہیں جانتا، ہاں، لیکن امام نے فرمایا کہ ملعون ہے، ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ انسان جو فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کر دیتا ہے کہ آسمان سے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔
اس سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے. اللہ اکبر. آج چونکہ شب 9 رجب المرجب ہے اور شہزادے کی ولادت کا جشن بھی منایا جاتا ہے 9 رجب المرجب کو. ایک صلوات تو بھیجیے گا باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. جیسے مشرکین مکہ کے باطل کلاموں سے مقابلے کے لیے سورہ کوثر ہی کافی تھا، ویسے یزیدیت سے مقابلے کے لیے حسین کا علی اصغر ہی کافی تھا. ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے. خاموش وار تھا نا علی اصغر کا. ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے. دعائے توسل ہے، باب الحوائج کا ذکر ہے، حاجات کی برابری کے لیے. بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے، اور ملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم روب عباس علمدار علی اصغر نے. کیا کہنے. گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. سورہ ناس سے چھوٹی سورہ ہے نا سورہ کوثر. ہاں، جو گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. گو زور تباہ ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ اخیر میں آئے. کیا کہہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے. اللہم صلی علی. کیا کہنا. شہزادے کا ذکر مجھ پہ واجب تھا کہ میں یہاں پر. جی، دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے. سب سے آخر میں علی اصغر. حسین سے پہلے آخری شہادت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی. روز محشر جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ مقام عدل پر تشریف لائیں گی نا، تو عرض کریں گی پروردگار، آج تیری کنیز خاص یہ چاہتی ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر ہونے والے ظلم تو ان کا انصاف کر دے. تو اہل محشر ایک بار دیکھیں گے، علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین اس عالم میں نظر آئیں گے کہ ایک ہاتھ میں ننھے سے بچے کو بلند کریں گے وہاں. ہائے ہائے. اور اس وقت فاطمہ سلام اللہ علیہ پکار کر کہیں گی پروردگار، کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا تھا. ہائے ہائے ہائے. جناب نجم آفندی صاحب کے گجب کلام ہے، معرکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر. آج چونکہ ولادت کی شب ہے، کیا تھا اصغر کی دنیا میں آنے کا مطلب ہدف اور مقصد. آپ سوچئے 6 ماہ کی ظاہری حیات ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت. معرکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر. مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت. یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر، یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر. تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر، بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے. نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر. جیسے علی جی بن ابی طالب ریت پہ سو جاتے تھے نا، وہ دادا کا انداز علی اصغر میں نظر آیا. ہائے ہائے ہائے. کیا عجب مصرع لکھا ہے. بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے. علی اصغر کے دادا ہیں علی جی بن ابی طالب، علی مرتضیٰ. سبحان اللہ. نیند آ گئی ریتی پہ، جیسے علی سو جاتے تھے، خاک نشین تھے. نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر. جس وقت ہوئی مہر تیرے زخم گلو کی، پورا ہوا شبیر کے ایثار کا دفتر. آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم، گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر. تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ، تو موت کی آغوش میں آیا تھا ہمک کر. جب حسین نے حلمنز کی صدا بلند کی تو ایک خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. حسین علی اصغر کو لے آئے. تفصیل تو آپ سنتے ہیں شہادت کی مجالس میں. میں تو فقط دل آمادہ کر رہا ہوں اور آنکھیں نم ہیں مومنین کی یہاں پر، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کی حاجات کے لیے. جب حسین اصغر کو لے آئے، اور ایک ایسا تیر تھا کہ جو داہنے کان سے بہنے کان تک اصغر کو ذبح کر گیا. ہائے 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 ہائے.
میر انیس علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فرماتے تھے ہاتھوں پہ لیے لاشہ اصغر، مقبول ہو اے بار خدا ہدیہ احقر، تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر، اے ہائے ہائے تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر، کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور۔ اب اسے شب ولادت کے حوالے سے سنیے گا، عجب مصرع لکھا ہے انہوں نے، بندے پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، حسین کہہ رہے ہیں بندے پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے۔ 7 مرتبہ فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ۔ پروردگار حسین سر تسلیم خم ہے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ دامن جھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک مرتبہ تو خاک پہ کوئی بیٹھا ہو تو دامن جھاڑ کے اٹھے حسین، اور دوسرا یہ تھا دامن جھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے اب کچھ نہیں بچا دامن میں، پروردگار عباس دے دیا، اکبر دے دیا، اب ایک آخری ہدیہ بچا تھا علی اصغر، یہ بھی دے دیا۔ اب یا بیٹی کے رخسار بچے تھے یا بہن کی چادر بچی تھی، شام غریبہ وہ بھی دے دی حسین۔ اللہ اکبر۔ چلیں حضرت حجت کی خدمت میں اس مختصر سے نذرانے کے ساتھ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے باب الہوائے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا توسل۔ یا وسیع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔